کہ جتنے بھی ہاتھ دہلیز سیدہ سے خیرات مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرے مالک سخی عباس کٹے و بازوں کو صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک بانیان کا خرچ خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما۔ اس مجلس کے خداوند میرے مالک جتنے مومن حاضر ہیں ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ میرے مالک اللہ جتنے مومن بھی اولاد ہیں صدقہ جناب رباب کی خالی جھولی کا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جتنے مومن بے گناہ قید ہیں صدقہ امام موسیٰ کاظم کی قید کا انہیں رہائی عطا فرما۔ میرے مالک اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے۔ ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد جلد ظہور فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات۔ اجازت ہے جی ذکر پاک کی ابتدا کی جا سکے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے جو آیت پڑھی، یقیناً کل والی گفتگو آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہوگی جو اب آپ تشریف فرما تھے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر اور اس کی اولاد پر۔ اتنی مشہور آیت ہے کہ یہ شیعہ سنی کے گھر کے بچے بچے کو بھی یاد ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر اور اس کی اولاد پر۔ ان اللہ و ملائکتہ، تم بھی درود پڑھو نبی پر اور اس کی اولاد پر، صلو کرو اور ان کو وسلم کرو جب تک تم تسلیم کی منزل پہ نہ آ جاؤ۔ تو جو ہے صاحبان کی تسلیم کرو جب تک تم حق کے تسلیم تک نہ چلے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تم کو خدا حکم دے رہا ہے کہ ان پہ تم بھی درود بھی پڑھو اور انہیں تسلیم کرو جب تک تسلیم کی منزل پہ نہ آ جاؤ، انہیں سلام کرو۔ یہ آیت اس چک والو اپنی افادیت کھو رہی ہے کہ اگر اس کو اگلی آیت سے ملا کے نہ پڑھا جائے۔ قرآن کی بعض آیات ایسی ہوتی ہے جن کا اصل مقصد اس سے اگلی یا پچھلی آیت سے جڑا ہوتا ہے۔ قاریان قرآن نے اپنی مرضی کی آیت اٹھائی، اس کا سیاق و سباب کھو دیا جو اس سے اگلی آیت سے جڑا تھا۔ میں بالکل اس سے اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں جو بالکل اس سے اگلی آیت ہے، جو بلا فصل آیت ہے۔ اور دیکھیے گا اس چک والوں کو اس آیت کا عنوان کتنا خوبصورت کھلتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون رسولہ لعنہم فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے گا اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ لعنت ہے کس بات پہ؟ اگر تم نے مصطفیٰ کو اذیت دی۔ اس کا مطلب ہے خدا پہلی آیت میں تولا کروا رہا ہے، اگلی آیت میں تبرہ کروا رہا ہے، پہلی آیت میں درود پڑھوا رہا ہے، اس سے اگلی آیت پہ لعنت کروا رہا ہے۔ لعنت کس بات پہ ہے؟ اگر تم نے مصطفیٰ کو اذیت دی، اگر تم نے مصطفیٰ کو اذیت دی، اگر تم نے مصطفیٰ کو اذیت دی۔ درود والی آیت کھل کے بتا رہی ہے کہ اگر تم نے اگلی آیت سے انصاف نہ کیا تو اگلی آیت لعنت کا تعزیانہ لے کے کھڑی ہے۔ اگر تم نے اس آیت سے انصاف نہ کیا تو اگلی آیت لعنت کا تعزیانہ لے کے کھڑی ہے۔ نبی سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ آپ کو اذیت کب ہوتی ہے؟ فرمایا کوئی جب مجھ سے علی کو جدا کرتا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی جب مجھ سے علی کو جدا کرتا ہے، اس کا مطلب ہے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کو منزل تسلیم پہ نہ مانا تو دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اگر تم نے علی ولی اللہ کو منزل تسلیم پہ نہ مانا، دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے آخرت میں تمہارے لیے لعنت کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ کس بات پہ؟ اگر تم نے مصطفیٰ کو اذیت دی۔ اچھا آج ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ جب بندے مائک پہ درود پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں فلاں پہ بھی درود، فلاں پہ بھی درود، فلاں پہ بھی درود، فلاں پہ بھی درود۔ جب یوں ہی مصلی عبادت پہ آتے ہیں تو درود سمٹ کے صرف اور صرف دہلیز زہرا پہ آ جاتا ہے۔
جسے آل محمد نے زبان دی ہے اسے چاہیے کہ وہ ان کے ذکر میں حرکت کرے۔ درود سمٹ کے صرف دہلیز زہرا پہ آ جاتا ہے، میں بیان ہی نہیں کر سکتا کتنے کتنے درود ہیں۔ مصلی سے باہر تھا فلاں پہ درود، اب ذرا جرت کرنا، اب ذرا مصلی پہ آیا ہے، اب ذرا جرت کر، اب اس سے کہیں کہ اب ذرا جرت کر، جو تو نے مائک پہ درود پڑھا تھا اب ذرا مصلی پہ پڑھ کے سنا۔ وہ کہتے ہیں مصلی پہ پڑھا تو عبادت حرام ہو جائے گی، مصلی پہ پڑھا تو عبادت حرام ہو جائے گی، مصلی پہ پڑھا تو عبادت حرام ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے مصلی پہ اون پہ پڑھو تو عبادت حرام ہوتی ہے، آل محمد پہ پڑھو تو واجب ہو جاتی ہے۔ یا علی ان پہ پڑھو تو عبادت حرام ہو جاتی ہے، آل محمد پہ پڑھو تو واجب ہو جاتی ہے۔ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ کتنے درود ہیں، فلاں پہ بھی درود، فلاں پہ بھی درود، فلاں پہ بھی درود۔ اس چک والو یہ جتنے بھی درود ہیں یہ سارے نماز کے باہر ہیں۔ نماز کے اندر درود صرف اور صرف دہلیز سیدہ پہ ہے، صرف اور صرف سیدہ کی دہلیز پہ ہے درود۔ لوگوں کو خبر ہی نہیں، 1400 سال سے بندے درود پڑھ رہے ہیں، بندوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کن پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ چلو میں درود کی بات بعد میں کرتا ہوں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں یہی نہیں خبر کہ ہم کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس نیت سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ مثلا بندہ مصلی پہ آیا، خدا نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو مصلی عبادت پہ آ گیا ہے تو اس طرح کر نیت سنا۔ نمازی حضرات تشریف فرمائے مجھے بول کے بتاؤ بندے نے بستر چھوڑا تھا کس نیت سے؟ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے وضو کیا، نیت کیا تھی؟ نماز۔ مصلی ڈھونڈا، نیت کیا تھی؟ نماز۔ مصلی بچھایا، نیت کیا تھی؟ نماز۔ اب مصلی پہ آ گیا، خدا نے کہا نہیں اب نیت سنا۔ اب جب مصلی پہ آیا خدا نے کہا اب نیت سنا۔ اس نے کہا میرا مالک تو نیتوں سے واقف ہے، تجھے پتہ ہے کہ میری نیت ہے کہ میں تیری نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا نہیں اب نیت سنا، کیونکہ نیت مستحب نہیں، نیت واجب ہے۔ نماز کے رکن میں سے ایک رکن ہے جو نماز کی نیت ہے وہ واجب ہے، مستحب نہیں۔ اب بندہ مصلی پہ آیا، بندے نے آ کے کھڑے ہوا اللہ کی بارگاہ میں کہا میرے اللہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر، واجب قربتاً اللہ، قربتاً اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانا چاہتا ہوں، اللہ کے قرب میں جانا چاہتا ہوں، ادھر جانا چاہتا ہوں جہاں اللہ ہے، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ قربتاً اللہ، قربتاً اللہ نہیں، قربتاً اللہ، ادھر جانا چاہتا ہوں جہاں اللہ ہے، میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ پہلے بتاؤ اللہ ہے کہاں پہ؟ اللہ ہے کہاں؟ چلو میں مثال دیتا ہوں کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ذاکر واعظ جب ممبر پہ آتے ہیں تو مجمع سے گزارش کرتے ہیں جس کے قریب ہونا نا بابا جی اسے پہلے ایک جگہ معین ماننا پڑتا ہے۔ ذاکر واعظ ممبر پہ آتے ہیں، وہ مجمع سے گزارش کرتے ہیں مہربانی فرما کے تھوڑا ممبر کے قریب ہو جائیں۔ آپ کو نہیں کہہ رہا ابھی کہ آپ اٹھ کے آگے آ جائیں، آپ بیٹھ رہے جہیں بیٹھے، آپ ممبر کے قریب ہو جائیں۔ اب مجمع اٹھ کے ادھر آئے گا، یہ واپس چلا جائے گا، ممبر کے قریب ہوگا، کیونکہ ممبر یہاں ہے۔ ہم ہو رہے ہیں اللہ کے قریب، اگر اسے محدود مانے تو وہ اللہ اللہ نہیں رہتا، اگر اسے ایک جگہ محدود مانے تو وہ اللہ اللہ نہیں رہتا۔ چلو آپ کی سستی دور کرنے کے لیے جملہ کہتا ہوں، بندے بابا جی اس کے قریب ہو رہے ہیں جو خود کہہ رہا ہے کہ میں شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، جو خود کہہ رہے ہیں، جو خود کہہ رہا ہے کہ میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ چلو اللہ کے قریب ہونا ایسے ہی ہے، میں اردو ادب کا ایک سہارا استعمال کرتا ہوں، جیسے ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ چاہے کہ میں ہوا کے قریب ہو جاؤں، پانی میں تیرتی ہوئی مچھلی چاہے کہ میں پانی کے قریب ہو جاؤں، حالانکہ وہ قریب ہے تو اڑ رہا ہے، وہ قریب ہے تو تیر رہی ہے۔ ہم ہو رہے ہیں اللہ کے قریب، قربتاً اللہ۔ الہ جو ہے یہ عربی زبان کا، وہ قریب ہے تو تیر رہی ہے، ہم ہو رہے ہیں اللہ کے قریب، قربتاً اللہ۔ الہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیش کیا جائے تو بنتا ہے طرف۔ ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کدھر ہے؟ ہر طرف ہے، تو پھر کس طرف قریب ہوں؟
اگر اللہ کی طرف نہ ملے تو اللہ کے طرف دار ہی ڈھونڈ لو، اللہ کی طرف نہ ملے تو اللہ کی طرف دار ہی ڈھونڈ۔ الہ کا ایک اور معنی ہے، الہ کہتے ہیں رستے کو، اور رستے کیا ہے؟ خاصیت ہوتی ہے کہ رستہ خود نہیں جاتا، مسافر کو پہنچا دیتا ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے اللہ۔ آؤ جی باؤ جی۔ رستے کیا ہے؟ خاصیت ہوتی ہے کہ رستہ خود نہیں جاتا، مسافر کو پہنچا دیتا ہے۔ مثلا میں بارگاہ کے باہر گاڑی پارک کر کے کسی مومن سے پوچھوں کہ بھائی جان امام بارگاہ کو رستہ کون سا جاتا ہے، تو وہ مجھے بتائیں گے وہ فلاں رستہ امام بارگاہ کو جاتا ہے۔ اب رستہ میرے ساتھ نہیں آیا، میں امام بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں۔ رستے کی خاصیت یہی ہے کہ وہ مسافر پہنچا دیتا ہے، خود نہیں جاتا۔ دوسری بات، ہم ہو رہے ہیں اللہ کے قریب۔ جس کے قریب ہونا ہو پہلے اسے فاصلے پہ ماننا پڑتا ہے۔ مثلا میں کہوں کہ آپ میرے قریب ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان فاصلہ ہے۔ چلو میں آپ کی مثال نہیں دیتا، بابا جی میرے پاس یہ 2 ہاتھ ہے، میں 2 ہاتھوں کی مثال دیتا ہوں۔ میں نے اس ہاتھ کو قریب کیا اور قریب کیا اور قریب کیا اور قریب کیا، اب ان میں قرب واقع نہیں ہو سکتا کیونکہ جو فاصلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ارسال ہو سکتا ہے کیونکہ یہ متصل ہو گئے، قرب واقع نہیں ہو سکتا۔ ہم ہو رہے ہیں اللہ کے قریب، جس کے قریب ہونا ہو اسے پہلے فاصلے پہ ماننا پڑتا ہے۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، مثلا ہمیں چاہیے کہ ہم اس نظریے سے مانیں کہ ادھر اللہ ہے ادھر ہم ہیں، درمیان میں یہ جو فاصلہ ہے اس فاصلے پہ اللہ کو نہ ماننا پڑے گا۔ دکھ ہوگا اس بندے پہ مجھے کہ جسے بات سمجھا اور پھر بھی اس کی زبان حرکت نہ کرے، مجھے بول کے بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہے۔ جس کے قریب ہونا ہو اسے محدود ماننا پڑتا ہے۔ اگر اسے محدود مانے تو وہ اللہ اللہ نہیں رہتا، سمتوں میں وہ نہیں آتا، کسی ایک جگہ معین وہ نہیں، محدود وہ نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ آسمان پہ ہے تو پھر زمین پہ کون ہے؟ اگر آپ کہیں کہ زمین پہ ہے تو پھر آسمان پہ کون ہے؟ اگر آپ کہیں کہ وہ آتا اور جاتا ہے تو پھر اسے حرکت میں ماننا پڑے گا، اللہ حرکت میں بھی نہیں آتا۔ اگر آپ کہیں کہ وہ ایک جگہ رکا ہوا ہے پھر اسے جمود میں ماننا پڑے گا، اللہ جمود میں بھی نہیں آتا۔ اگر آپ کہیں کہ وہ ایک جگہ سما گیا ہے تو پھر وہ ہر جگہ سما گیا تو پھر اسے حلول میں ماننا پڑے گا، اللہ حلول میں بھی نہیں آتا۔ پھر ساتھ کا زیرک مجمع مجھے بتائے کہ ہم ہو رہے ہیں اللہ کے قریب، تو پھر بتائیں ہم کدھر قریب ہوں؟ جس کے ہم قریب ہو رہے ہیں وہ اللہ ہے کہاں؟ جب کہیں سے جواب نہ ملا تو پھر میرے گھر میں پڑا تھا اللہ کا قرآن، میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، ہمیشہ تیری انگلی پکڑ کے ہم دہلیز آل محمد پہ آئے ہیں۔ ہماری آرزو ہے کہ ہم اللہ کے قرب میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کہا میرے سینے میں 4 اللہ کے قریبی ہیں، میں تجھے 4 سنا دیتا ہوں، تو ان کا دامن پکڑ، یہ تو میں اللہ کے قرب میں لے کے جائیں گے۔ میں نے کہا پہلا قریبی نکال، اس نے کہا پہلا قریبی حضرت موسیٰ۔ مجھے آل محمد کی عزت کے ساتھ میں موسیٰ کے قریب گیا کہ یہ مجھے اللہ کے قرب میں لے کے جائے گا۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، میں موسیٰ کے قریب پہنچا تو موسیٰ بھی کوہ طور پہ رکا ہوا تھا، موسیٰ بھی کوہ طور پہ رکا ہوا تھا۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ میں آپ کے قریب آیا ہوں کہ آپ اللہ کے قرب میں گئے ہیں، آپ اللہ کے قریب گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں مجھے بلایا تھا اس نے کہ میرے قرب میں آ جا، لیکن اس نے صرف آواز سنائی ہے، آگے نہیں بلایا۔ اس نے مجھے یہاں روکا، میں روکا، میں نے کہا اچھا حضرت موسیٰ ہماری آرزو ہے کہ ہم اللہ کے قرب میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کسی ایسے کو بھی دیکھا ہے جو آپ سے بھی زیادہ قریب گیا ہو؟ اس نے کہا ہاں مریم کا بیٹا ہے، نام اس کا عیسیٰ ہے۔ میں دوڑا جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں نے کہا اے مریم کے بیٹے، اے روح اللہ، اے عیسیٰ، ہماری آرزو ہے کہ ہم اللہ کے قرب میں جانا چاہتے ہیں۔ مجھے آل محمد کی ذکر کی قسم، عیسیٰ بھی 4تھے آسمان پہ کھڑا تھا، عیسیٰ بھی 4تھے آسمان پہ کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا، میں یہاں رک گیا۔ میں نے کہا اچھا حضرت عیسیٰ ہماری آرزو ہے کہ ہم اللہ کے قرب میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کسی ایسے کو بھی دیکھا ہے جو آپ سے بھی زیادہ
قریب گیا ہو؟ اس نے کہا نام اس کا جبرائیل ہے، سید الملائکہ ہے، فرشتوں کی سب میں سب سے آگے بیٹھتا ہے۔ میں جبرائیل کے پاس دوڑ کے گیا، میں نے کہا جبرائیل تو مجھے اللہ کے قرب میں لے کے جائے گا، مجھے قرآن کی عزت کی قسم۔ جبرائیل بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا، جبرائیل بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا، جبرائیل بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں نے زمین پہ دیکھا، موسیٰ طور پہ، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، جبرائیل سدرہ پہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا جبرائیل تو بھی علی کا نوکر ہے، میں بھی علی کے دروازے کا نوکر ہوں، ہماری آرزو ہے کہ ہم اللہ کے قرب میں جانا چاہتے ہیں۔ تو نے کسی ایسے کو دیکھا ہے جو تجھ سے بھی آگے گیا ہو؟ جبرائیل نے کہا میں رک گیا تھا، محمد جوتی پہن کے چلے گئے تھے، میں رک گیا تھا، محمد جوتی پہن کے چلے گئے تھے۔ اب کلیجہ سنبھالنا، میں فضیلت علی کا جملہ رکھ کے ہوں۔ میں نبی کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ تجھ سے زیادہ تو قریب کوئی نہیں گیا ہوگا۔ فرمایا میں بھی رک گیا تھا، پردہ اٹھا تو ہاتھ علی کا تھا۔ پردہ اٹھا ہاتھ علی کا تھا۔ بس ایک لفظ سنیے منبر بابا جی کے حوالے، پردہ اٹھا ہاتھ علی کا تھا، لہجہ بھی علی کا تھا، لہجہ بھی علی کا تھا، ہاتھ بھی علی کا تھا۔ قبر محمد پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا زہرا کا بیٹا۔ یا ولید کے سپاہی نے آگے کہا حسین تجھے ولید نے دربار میں بلایا ہے، جو رونے کی نیت سے آئے ہو۔ شخصیت پرست نہ بنو، ذکر پرست بنو۔ آگے شخصیت کسی کے ساتھ کوئی کام نہیں آئے گی، کام آنا ہے تو آل محمد کے ذکر نے آنا ہے۔ قبر محمد پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا زہرا کا بیٹا۔ ولید کے سپاہی نے آگے کہا تجھے ولید نے دربار میں یاد کیا۔ حسین روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ جب حسین اپنے گھر آئے تو علی کی بیٹی نے کہا حسین تو کیوں رو رہا ہے؟ حسین نے روکا زینب ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ زینب کہتی ہے پھر میں حسین تجھے اکیلا دربار میں نہیں جانے دوں گی۔ حسین نے کہا نہیں زینب، ولید میرا قاتل نہیں، میری مقتل مدینہ نہیں، مجھے دربار میں جانے دے۔ میں ایک سطر کہوں گا، پردے میں میری مائیں بہنیں زیادہ سمجھے گی، جب بھائی بہن کی بات نہیں نہ مانتے تو پھر بہن کے پاس جو آخری حل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بہن بھائی کے سامنے رونا شروع کر دیتی ہے۔ جب علی کی بیٹی نے دیکھا نا کہ حسین نہیں رک رہے تو بی بی نے پھر رونا شروع کیا۔ یہ منظر کس نے دیکھا؟ فضل کی ماں بی بی دوڑتی ہوئی اپنے خیمے میں حجرے میں گئی جہاں جناب عباس فضل کو سینے پہ لٹا کے سوئے ہوئے تھے۔ بی بی نے اپنے سر سے چادر اتاری، چادر اتار کے عباس کے قدموں پہ پھینکی۔ عباس تڑپ کے اٹھ گیا تھے کیا ہوا؟ کیا ہو گیا ہے؟ بی بی اس وقت کہتی ہے غازی تو یہاں ابا فضل سے پیار کر رہا ہے، اللہ جانے سید غریب ہو گئے ہیں، اللہ تیری ہائے قبول کرے، محمد کی بیٹی تیرا برسہ قبول کرے، اللہ جانے سید غریب ہو گئے ہیں۔ بھائی کہیں جانا چاہتا ہے، بہن جانے نہیں دیتی، بھائی جانا چاہتا ہے، بہن جانے نہیں دیتی۔ اب عباس جلال میں اٹھے، کتابیں کہتی کہ جب غازی جلال میں دوڑتا تھا نا اس وقت زمین کروٹیں بدلتی تھی، عباس دوڑتے بھی جا رہے۔ آخری صدر کہہ کہ منبر چھوڑنے لگا ہوں، جتنے ماتمیوں کوشش کرنا ماتم کر لینا۔ عباس روتے بھی آ رہے ہیں، دوڑتے بھی جا رہے ہیں، اور دوڑتے ہوئے ایک ہی لفظ کہہ رہے ہیں اکبر، قاسم، یحییٰ، سب کی آواز آئی لبیک لبیک لبیک، ہم حاضر ہیں۔ یا عباس قریب آئے، ادھر علی کی بیٹی نے عباس کو آتے دیکھا یا حسین کا دامن چھوڑ دیا۔ حسین کہتا ہے زینب اب دامن کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس وقت علی کی بیٹی رو کہتی ہے حسین میرا ضامن آ گیا۔ اللہ